السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ویڈیو بنانے لگے ہیں وہ ایم اے ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جو کوڈ ہے 6508 ٹیچنگ آف انگلش، اس کے بارے میں بنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ماسٹرز لیول کے طور پر بی ایڈ، بی اے، میٹرک، ایف اے جو بھی ہیں، ان کی انفارمیشن جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ اگر کسی کو کوئی گیس چاہیے ہوں تو وہ بھی نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے نا کوئی سی بھی بک کا گیس جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ آج جو ہم یہ گیس بنا رہے ہیں، جس صرف شارٹ کویسچن بنا رہے ہیں، شارٹ سے مراد وہ تھوڑے تھوڑے سوالات بنا رہے ہیں جن کو آپ پریپیئر کر کے ہر یونٹ میں سے کم 2 سوال ہی پریپیئر کر لیں تو ان میں سے کوئی ایک سوال آپ کو آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی سے 5 یونٹ سلیکٹ کر لینے ہوتے ہیں۔ اب 5 یونٹ سلیکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر یونٹ میں سے ایک سوال آتا ہوتا ہے، اور آپ نے 7واں اور 8واں یونٹ کبھی سلیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ 7ویں کبھی 8ویں سے آتا ہے۔ ہاں، اگر کرنا ہے تو پھر وہ دونوں کو کرنا پڑ جائے گا۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سب سے پہلے جو سلیکٹ کرتے ہیں، جو میں نے یہاں پر دیکھے ہیں، فرسٹ 5 یونٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لے ہیں۔ ٹیچنگ آف انگلش لینگویج اینڈ اٹس پرابلم کیا ہیں، انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کیسی ہے، ٹیچنگ میتھڈز کیا ہیں، اسکلز ان ٹیچنگ انگلش کیا ہے، اور ٹیچنگ کمپوزیشن اینڈ گرامر کیا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کو نا تھوڑا ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیشن ان انگلش بہت ہی آسان ہے، اور یہ بی ایڈ میں بھی اکثر ریپیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیسن پلاننگ والا بھی بڑا ایزی ہوتا ہے، آپ کی مرضی پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن میں ان میں سے آپ کو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ دکھا دیتا ہوں۔ پہلے دیکھیں یونٹ نمبر 1 دیکھیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے ڈیفینیشن آف لینگویج، لینگویج کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، پرسیپشن آف لینگویج کیا ہے، اور پرابلمز آف ٹیچنگ انگلش ان پاکستان اس میں کیا چل رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کر لیں، اور نمبر 2 پر جو ہے پرزیومڈ آبجیکٹیوز آف ٹیچنگ لینگویج یہ کر لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جرنل ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف 1 to 5 کلاس کیا ہوتے ہیں۔ بس اگر یہی 1 to 5 کریں گے تو اسی میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک آ جائے گا یہ ڈیفینیشن اور پرسیپشن پرابلمز، ایک کویسچن یہ ہو جائے گا، دوسرا کویسچن جو ہے پرزیومڈ آبجیکٹیوز آ جائے گا، اور اسی میں یہ پوائنٹ جو ہے جنرل ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آ جائے گا۔ نیکسٹ ہم دوسرے یونٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو 41 پیج پر ہے۔ ٹیچنگ میتھڈز دیکھیں، اور اس میں جو آپ نے تیار کرنا ہے ڈیفینیشن بٹوین میتھڈز اینڈ اپروچ، ایک یہ کرنا ہے، ایک آپ نے کرنا ہے اس میں سے پرنسپلز آف ٹیچنگ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج۔ بس یہ 2 سوال کریں، انشاءاللہ انہی میں سے کوئی ایک سوال آ جائے گا۔ ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بار نا ریڈ سارے کو دیکھ لیا کریں، لیکن جو اہمیت کے حامل جو ہیں، جو بار بار آنے والے کویسچن ہیں، وہ یہی 2 ہیں، انہی میں سے کوئی ایک سوال ایسا آ جائے گا۔ ان ایکسپیکٹڈ کوئی ایسا کوئی دوسرا سوال آتا ہے تو پھر آپ نے ان میں سے دوسرے کسی کو آپ کے ذہن میں ہو پڑھ لیا جائے۔ نیکسٹ ہم 3rd یونٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور 3rd یونٹ میں دیکھتے ہیں کہ کون سا اسکلز ان ٹیچنگ انگلش میں دیکھیں 4 پوائنٹ ہیں، اور چاروں ہی آسان ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز، لسننگ کیا ہوتا ہے، اسپیکنگ کیا ہوتا ہے، ریڈنگ اور رائٹنگ، تو اس میں آپ صرف لسننگ اینڈ ریڈنگ کر لیں تو انشاءاللہ آپ اسی میں سے کور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں 131 پیج پر یونٹ نمبر 4 ہے یا 5 ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس کے نیچے، ہاں یونٹ نمبر 5 ٹیچنگ کمپوزیشن اینڈ گرامر دیکھیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے رائٹنگ سکلز اینڈ اس ڈیفینیشن کیا ہے اس میں، اور اسی میں یہ لیٹر رائٹنگ، سٹوری رائٹنگ، یہ تو آپ کو آسانی سے آ جائے گا۔ آپ نے صرف رائٹنگ سکلز اینڈ ڈیفینیشن اور ٹیچنگ آف گرامر یہ 2 کر لیں، انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ کور کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا یونٹ نمبر 9 دیکھ لیں تھوڑا سا، اس میں سے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آ سکتی ہیں، یہ آپ نے حفاظت کے طور پر یونٹ نمبر 9 دیکھنا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ایویلیشن، سب کو پتہ ہے ایویلیٹ سے مراد جائزہ لینا ہوتا ہے، ٹیسٹنگ کسی چیز کا آزمائش کرنا ہوتا ہے، کریکٹرسٹیٹکس آف اے گڈ، ایک اچھے ٹیسٹ کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اب کس کو پتہ نہیں ہوتا، ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی، اس کی صحت کیا ہے، اور اس کی اعتمادیت سے مراد کتنا اعتبار ہے اس پر، اور اس کے بعد ہے
اس میں ٹائپ آف ٹیسٹ ایک دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ پہلے چیزیں کرنے کی نہیں ہے، یہ ساری آپ کو آتی ہوتی ہے، صرف ٹائپ آف ٹیسٹ دیکھیں جس میں یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آئے گا، پرسنالٹی، انٹیلیجنس، کرائٹیرین ریفرنس آ جائے گا، اور اسٹینڈرڈائز آ جائے گا، اچیومنٹ، یہ سارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، بس صرف اسی میں صرف یہی ایک ہی کر لیں تو یہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو نیچے دیے گئے نمبر ہے اس پر رابطہ کریں تو آپ کو مزید اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔